قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الغسل من الجنابة یہ غسل جنابت کا باب ہے. الغسل من الجنابہ من سببیہ ہے، جنابت کے سبب غسل کا بیان، یعنی وہ غسل جس کا سبب جنابت ہو. آدمی جنبی ہو جائے، مرد یا عورت، تو اس پر غسل واجب ہے. یہ حدث اکبر ہے. جنابت ہونا یا جنبی ہونا مرد عورت پر غسل کو واجب کرتا ہے. من موجبات الغسل، غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے. اب جنابت دو طریقے سے ہوتی ہے. بیوی سے مجامعت کرنے کی صورت میں اگر منی کا انزال ہو تو غسل واجب ہے. اگر آدمی بیوی سے مجامعت کرے اور بغیر انزال کے اپنے جسم کو باہر نکال لے عورت کے جسم سے تو بھی غسل واجب ہوگا. گویا مجامعت کی صورت میں انزال منی اور غیر انزال منی دونوں صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک صورت غسل کو واجب کرنے کی احتلام ہے کہ آدمی خواب میں وہ عمل کرتا ہوا اپنے آپ کو پائے جس عمل سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی دیکھے کہ وہ جمع کر رہا ہے، اپنی بیوی سے مجامعت کر رہا ہے یا کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، جو بھی شکل ہو. نیند کی حالت پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو اگر اس میں آدمی دیکھے کہ صاحب اس کو لذت جمع ملی ہے اور پھر جگنے کے بعد وہ اپنے کپڑے پر منی کا اثر پائے، مرد ہو یا عورت، تو غسل واجب ہوتا ہے. لیکن خواب تو یاد ہے، لذت تو یاد ہے، لیکن تراوٹ نہیں ہے، منی کا وجود نہیں ہے کپڑے پر ظاہر میں، تو غسل واجب نہیں ہوتا. تو احتلام میں جب منی پائے تب غسل واجب ہے. اور مجامعت کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہونے میں چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، حشفت الذکر کو اگر مرد اپنے راس الذکر کو فرج میں داخل کرتا ہے اور نکال لیتا ہے تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. جنوبی جنابت کہتے ہیں بعد کو. جنوبی کو جنوبی اس لیے کہتے ہیں کہ جس پر جنابت کا غسل واجب ہوتا ہے وہ مسجد سے دور ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، بعض اہل علم کے نزدیک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہیں روکتی تھی قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے. بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کی سند کو جید کہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے، اور ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، تو اس سے مراد جنابت کی علاوہ حالت ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں جنابت کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے غسل کو واجب کیا ہے. اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے دین کی خوبصورتی ہے. اور محاسن میں سے یہ بات ہے کہ انسان جب مجامعت کرتا ہے یا جب منی کے قطرات اس کے نکلتے ہیں تو ایک طرح سے جسم کا جوہر اس کے نکلتا ہے، بہت قیمتی مادہ نکلتا ہے. اس کے بعد انسان کو سستی اور تکان ہوتی ہے، حرکت اور نشاط اس کی ختم ہو جاتی ہے، خون کا دوران بھی ایک طرح سے کم ہو جاتا ہے. تو سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے اگر آدمی غسل کر لیتا ہے تو پھر سے اس کی چستی پھرتی اور خون کا دوران پہلی جیسی حالت پہ آ جاتا ہے اور طبیعت کے اندر اس کی پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ دین کے محاسن میں سے. بہرحال تو یہ تو جنوبی کا معاملہ ہوا اور جنابت کا. اور غسل کو غسل غین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو فعل الاغتسال، غسل کرنا.
غسل کرنے کا جو عمل ہے اس کو غسل کہتے ہیں. اور جب ہم پڑھیں گے غسل غین کے فتح کے ساتھ تو دھونا کپڑے کو یا جسم کو جہاں نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دھو کر کے کپڑے کو جسم کو جگہ کو پاک کرنا، یہ ہوا غسل. اور ایک لفظ ہوتا ہے غسل غین کے کسرے کے ساتھ، ما یغسل بہ، جس کے ذریعے نجاست کو دھویا جاتا ہے، یعنی صابن وغیرہ، صرف صابن جو آج کل ہمارے یہاں استعمال میں ہے. بہرحال تو یہ باب ہے ہمارے سامنے، باب الغسل من الجنابت، جنابت سے غسل کا بیان، جنابت کے سبب غسل واجب ہوتا ہے اس کا بیان. اب یہاں پہلی حدیث جو اس باب کے اندر آئی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینہ وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا ان سے، یعنی ابو ہریرہ سے، فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ادھر سے ابو ہریرہ جا رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ کچھ دیر رہے اور اس کے بعد چپکے سے وہاں سے چلے گئے، خفیہ طریقے پر نکل گئے، وہاں سے کھسک گئے. حالانکہ آدمی اگر بڑے آدمی کے ساتھ ہو، تابع متبوع کے ساتھ ہو، مفضول فاضل شخص کے ساتھ ہو اور اس کی مجلس سے جائے تو اجازت لے کے جائے، کہہ کے جائے کہ مجھ کو اجازت دی جائے، مجھ کو ضرورت ہے. لیکن چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بغیر کہے چلے گئے تھے، کہتے ہیں فانخنست، خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ میں وہاں سے کھسک گیا، چلا گیا. اور اس کے بعد کہاں گیا، یہ اس کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں، وہو جنوب، درا حالے کہ ابو ہریرہ جنوبی تھے، یہ اصل باب سے مطابقت ہے، جنوبی تھے. تو چنانچہ یہ کھسک گئے وہاں سے. اس کے بعد گئے، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے. آگے کی بات ذکر کرنے سے پہلے بتا دوں کہ جنوب، وہو جنوبن، وہ جنوبی تھے. جنوب کا لفظ ہے واحد، لیکن یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہیں گے رجل جنوبن اور کہیں گے کہ رجال جنوبن، ایک آدمی کے لیے بھی جنوب کہیں گے اور بہت سے لوگوں کو بھی جنوب کہیں گے. تو جنوب کا لفظ واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں میں جنوبی تھا، چنانچہ میں آہستگی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور جا کے میں نے غسل کیا اور پھر آیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، این کنت، کہاں تھے تم ابو ہریرہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجازت لے کر نہیں گئے تھے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ جانتے کہ ابو ہریرہ جنوبی ہیں اور گئے ہیں غسل کرنے کے لیے، یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ کہاں تھے ابو ہریرہ. این کنت، کہاں تھے. این خبر کانا کی مقدم ہے، کنتا میں تا جو ہے انتا وہ کانا کی اسم ہے، خبر مقدم ہے. این کنت، تم کہاں تھے. تو اگر کہے کنتو فی المسجد مثال کے طور پر، تو کنتو میں کانا کی اسم تو آنا ہے اور فی المسجد یہ خبر ہے. تو یہاں این کنتا مبتدا خبر کا جملہ، تم کہاں تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غیبوبت کی یا غائب ہونے کی، کھسک جانے کی وجہ بتائی. قال کنت جنوبا، میں جنوبی تھا. فکرہت ان اجالسک، لیکن یہاں احترام دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام کس قدر ان کے پیش نظر تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند کیا ان اجالسک، کہ میں آپ کی مجالست، آپ کی ہمنشینی اختیار کروں، درا حالے کہ میں پاک نہیں ہوں یا نہ رہوں، یعنی علی غیر طہارہ، ناپاکی کی حالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھنا مجھ کو گوارا نہیں تھا. آپ کی مجلس میں ناپاکی کی حالت میں کیسے بیٹھتا، میں جنوبی تھا.
صراحت کے ساتھ بتا دیا. حالانکہ لفظ جنوبی بولنے میں تھوڑی سی لجاجت آتی ہے، ذرا سا حیا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جنابت کا لفظ مجامعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا لفظ جس کو عام طریقے سے بولنے میں آدمی کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، مصلحتاً ضرورتاً حقائق کو واضح کرنے کے لیے آدمی کو بولنا پڑتا ہے، ورنہ اشارہ اور کنایہ سے کم چلانا چاہیے. اگر اشارہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صراحت کے ساتھ بولنا چاہیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں جنوبی تھا، میں نے آپ کی مجالست، آپ کی ہمنشینی، آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنا ناپاکی کی حالت میں پسند نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. ہمیشہ یہ لفظ سبحان مضاف بن کے آتا ہے، سبحان اللہ ہی آئے گا، سبحان اللہ نہیں آئے گا، اللہم سبحان نہیں آئے گا. سبحان اس مصدر تو ہے تسبیح، سبح یسبح تسبیح، لیکن اسی معنی کے اندر تسبیح کے معنی میں یہ سبحان، یعنی میں اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتا ہوں. اور یہ لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ. اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ سبحان اللہ کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا نام عبد السبحان ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سبحان نام ہے، حالانکہ یہ نام نہیں ہے، اسم مصدر. میں اللہ رب العالمین کو پاک سمجھتا ہوں. بہت سارے نام ہیں جو اسی طریقے سے چل پڑے ہیں. عبد الجلیل بہت مشہور نام ہے، حالانکہ جلیل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے. بہرحال یہ بات ضمن آئی. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس بیان فرمائی، اور یہ آپ نے اظہار تعجب کے لیے کیا. یہ لفظ سبحان اللہ جہاں اللہ کی تنزیہ اور تقدیس کو بیان کرنے کے لیے ہے، وہیں اظہار تعجب کے لیے بھی استعمال کرتے. کسی کی کوئی بات آپ سنیں اور آپ کو تعجب ہو تو آپ کہیں سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ناپاک ہوں اور میں مجلس میں نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرماتے ہوئے کہا کہ ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا. نجاست کی وجہ سے تمہارا ہاتھ پاؤں ناپاک نہیں ہے، جسم ناپاک نہیں ہے. یہ ایک نجاست حکمی ہے کہ تم نجس کے حکم میں ہو لیکن تم نجس نہیں ہو. مومن حیاً و میتاً اپنے عقیدے کی بنیاد پر ناپاک نہیں ہوتا ہے. ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حسیہ ہوتی ہے، ظاہری ناپاک، ایک نجاست معنویہ ہوتی ہے. اگر جسم کے اوپر، کپڑے کے اوپر پیشاب پخانہ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ ناپاک تو ہوگا. مسلمان کے بھی جسم میں بھی اگر پخانہ لگ جائے تو ناپاک تو ہوگا ہی. تو نجاست حسیہ کا انکار نہیں ہے، یہاں پر نجاست معنویہ کا ہے کہ روحانی طور پر، ایمانی طور پر، اپنے باطن کے اعتبار سے مومن ناپاک نہیں ہے. اور یہاں قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، تو وہاں پر نجس سے مراد اعتقادی ناپاکی ہے، یہ نہیں کہ ان کا جسم ناپاک ہے. یا اگر غیر مسلم کے ہاتھ سے اگر آپ کا ہاتھ ٹچ کر جائے یا اس کا پسینہ آپ کے بدن میں اور کپڑے میں لگ جائے تو آپ کا جسم اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ایسا مطلب یہ معنی نہیں ہے. وہ عقائدی طور پر، باطنی طور پر ناپاک ہے، اور ہم عقیدے توحید کی وجہ سے پاک ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. کون سی ناپاکی کا آپ نے کون سی ناپاکی کی آپ نے نفی فرمائی؟ نجاست معنویہ کی، نجاست باطنی ناپاکی. باقی ظاہری ناپاکی اگر جسم میں لگے گی، کپڑے میں لگے گی تو آدمی تو ناپاک ہوگا ہی. مطلب یہ ہوا کہ آدمی جنوبی کی ہونے کی حالت میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ نماز کا وقت نہ گزرے اس حال میں کہ وہ جنوبی ہی رہے. لیکن بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکریم کہہ لیجئے کہ مجلس رسول کی تکریم ان کے پیش نظر تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں بغیر غسل کے، جبکہ میں جنوبی ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، بیٹھنا مناسب نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جنابت کی صورت میں غسل واجب ہے، مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہے. اب آپ دیکھیے غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے، اس کو اگلی دو حدیثوں سے ہم سمجھیں گے. ایک حدیث تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے اور دوسری روایت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہے. ان دونوں حدیثوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غسل جنابت کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو جو واجب ہے، جو کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہوں گے، اور ایک طریقہ ہے مستحب، مسنون طریقہ، بہت اچھا طریقہ، افضل طریقہ. اور واجب جس کا کرنا کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر آپ پاک ہی نہیں ہوں گے.
تو واجب طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے شرمگاہ کو دھوئے، مراد ہے اگلی شرمگاہ، مرد ہو یا عورت، جس میں فرج کی رطوبت، منی اور فرج کی رطوبت آدمی کے جسم میں لگی ہوئی ہے، تو پہلے وہ یہ کرے کہ شرمگاہ کو دھوئے، اچھی طرح سے شرمگاہ کو دھوئے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے ملے، ملنے کے بعد وہ بسم اللہ کرے، نیت کرے غسل کی، کیونکہ یہ غسل عبادت ہے، بغیر نیت کے غسل نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی۔ تو غسل جنابت کی نیت کرے، پاکی کی نیت کرے، نماز پڑھنے کی نیت کرے، اس پاکی کی جس کے لیے، اس غسل کی جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ تو طہارت کی نیت ہونی چاہیے جو قلب میں ہے ہمارے، کہ ہم جنوبی ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے، اسی لیے ہم پاکی کے لیے غسل کریں۔ اگر بلا غسل نیت کے غسل کریں گے غسل نہیں ہوگا، اور اگر اس غسل کے بعد نماز پڑھ لی ہے تو بھی غسل نہیں ہوا، نماز کو پلٹانی پڑے گی، پھر سے غسل کرنا ہوگا نیت کے بعد، اور نماز پلٹانی پڑے گی۔ تو نیت ہونی چاہیے، پہلے شرمگاہ دھویا، ہاتھ کو صاف کر لیا صابن یا مٹی سے، تاکہ ہاتھ کے اندر جو منی اور عضو کے اندر جو کچھ لگا ہوا حصہ ہے جی، جو جس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، اس کو صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ کو صاف کر لیا، اور اس کے بعد نیت کی، بسم اللہ کیا، اور بسم اللہ کے بعد کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، کیونکہ یہ ضروری ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ یہ جسم ظاہر کے اندر داخل ہے، جسم ظاہر کے اندر اس لیے داخل ہے کہ روزے کی حالت میں ہم منہ میں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اگر باطن ہوتا، پیٹ کا حکم اس کا ہوتا، تو روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا۔ اور وضو کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کبھی بھی آپ کا کوئی بھی وضو بغیر کلی اور ناک میں پانی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اور غسل جنابت میں تو فتحروا قرآن نے کہا ہے، مکمل پاکی حاصل کرو، اسی لیے حنفیہ بھی غسل جنابت میں اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک غسل جنابت ہو کہ وضو ہو، دونوں جگہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ بہرحال راجح قول ہے کہ واجب ہے، تو اس لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالی، اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیجیے، کیسے بھی ہو، پورا جسم اگر آپ کا بھیگ گیا، گیلا ہو گیا، آپ پاک ہو گئے، اور نیت ہے آپ کی کہ ہم اس کے بعد جا کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، آپ سیدھے چلے جائیے، دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدث اصغر حدث اکبر کی وجہ سے زائل ہو گیا۔ جب غسل پورے جسم کے اوپر پانی گیا تو اعضاء وضو بھی آپ کے دھل گئے، تو گویا شرمگاہ دھونا، ہاتھ کو ملنا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، طبعاً غسل جنابت کی نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد جیسے بھی ہو آپ نے پورے جسم کو بھگو لیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ کوئی شخص تالاب میں جائے، شرمگاہ کو دھو لے، اور پھر کلی اور ناک میں پانی ڈال لے، اور اس کے بعد ایک ڈبکی لگائے، اور ڈبکی لگانے کے بعد باہر آئے، کپڑا بدل کر کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، اور اس کی نیت تھی کہ نماز پڑھے گا، ہو گیا، کافی۔ لیکن جو افضل شکل ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کی حدیث کے اندر موجود ہے، جس کو ہم پڑھیں گے، جس کا خلاصہ یہ سن لیجیے کہ پہلی شکل یہ ہے کہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھوئیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہاتھ کو صابن سے صاف کر لیں، اچھی طریقے سے رگڑ کے مل کے دھو لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ وضو شروع کریں، جیسے نماز کے لیے وضو کریں۔ اگر سو کے جگہ ہیں تو پہلے پانی کو گرا لیجئے کسی مگ کے ذریعے، یا بالٹی کو، بکٹ کو تھوڑا سا مائل کیجئے، ٹیڑھا کیجئے تاکہ پانی نکلے۔ داہنا ہاتھ پہلے دھو لیجئے، پھر داہنے ہاتھ سے بایاں ہاتھ دھو لیجئے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ کو دھو لیا۔ اب داہنے ہاتھ سے پانی لیا، پانی لینے کے بعد آپ نے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، وضو جیسے نماز میں کرتے ہیں اس طریقے سے اچھی طرح سے آپ نے وضو کر لیا، ہاتھ دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، کان کا مسح کر لیا، پاؤں دھو لیا۔ پاؤں میں اختلاف ہے کہ پاؤں پہلے دھونا چاہیے کہ بعد میں دھونا چاہیے، یہ ذکر ابھی چلا آئے گا۔ اس کے بعد جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو تھوڑا سا پانی میں انگلی ڈال کر کے، دونوں ہاتھ کی انگلی ڈال کر کے تھوڑا سا پانی لے کر کے بال کی جڑوں کو، سر کے بال کی جڑوں کو بھگویا، تاکہ چمڑے کی جو سینسٹیویٹی اس کی ختم ہو جائے، حساسیت ختم ہو جائے، کیونکہ یکلخت اگر آپ پانی اوپر سے ڈالیں گے تو ممکن ہے کہ بدن میں سیرن پیدا ہو جائے، سردی لگ جائے آپ، تو اس لیے یہ بال کی جڑوں کو تھوڑا گیلا کیجیے۔ اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے کہ پانی آپ کے پاس کم ہوا کرتا تھا، تو پانی سے بال کی جڑوں کو گیلا کر لیتے تھے۔
اس سے چمڑے کی حساسیت بھی ختم ہو گئی، جڑیں بھی گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لپ، دونوں ہاتھ کو ملا کر کے جو ہوتا ہے اس کو لپ کہتے ہیں، اس سے 3 مرتبہ آپ سر کو بھگوتے، دائیں بائیں اور پھر بیچ سر میں پیچھے، اور سر کو ذرا سا حرکت دیتے ہاتھ سے تاکہ بال کی ساری جڑیں بھیگ جائیں۔ اس طریقے سے سر آپ کا بھیگ گیا، پھر جسم کے بقیہ حصے پر آپ پانی بہاتے۔ اس میں بہتر یہ کہ داہنے سے پہلے شروع کریں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیحین کی روایت ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کانا یوجبہ التیمم فی طہورہ وفی تنعلہ وترجلہ وفی طہورہ وفی شأنہ کلہ، فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ پاکی میں، جوتا پہننے میں، تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائنا پسند تھا، تو پہلے داہنے حصے پر پانی بہایا، پھر بائیں حصے پر پانی بہایا، اس کے بعد چلے گئے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ پاؤں کو نہیں دھویا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ پاؤں کو نہیں دھویا، صرف ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پاؤں کو دھویا ہے، لیکن وہ روایت اہل علم نے کہا کہ شاذ ہے حضرت عائشہ کی روایت میں۔ البتہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دونوں طرح کے لفظ ہیں، بعض میں ہے کہ پہلے آپ نے پیر کو دھویا، اور بعض روایت میں ہے کہ جب چلنے لگے، غسل خانے سے نکلنے لگے تو پاؤں کو دھو کر کے، پہلے وضو کیا تھا، ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد پاؤں، سر پر پانی انڈیلا، پورا جب بدن دھو لیا، کپڑا پہن لیا، اس کے بعد پاؤں کو دھوتے ہوئے نکل گئے۔ تو وہاں دونوں طرح کی روایت موجود۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاؤں کو پہلے دھو لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں ہے، یہ افضل شکل ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ صاحب پاؤں کو بعد میں دھونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کیچڑ کی جگہ میں ہو، تالاب میں ہو، یا کچی زمین پہ غسل کر رہے ہوں جہاں پانی اور کیچڑ جمع ہو گیا ہے، تو پاؤں کو پہلے نہ دھوئیں، غسل کرنے کے بعد پاؤں دھوئیں۔ اور اگر پلاسٹر کی ہوئی جگہ ہو، جیسے آج کل ہم لوگوں کے باتھ روم میں ہوتا ہے، تو پاؤں کو دھو لینا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ دونوں حدیث پر عمل کرتے ہوئے پہلے بھی دھو لیں اور بعد میں چلنے لگے تو ایک مرتبہ اور پاؤں کو دھو لیں، کھنگال لیں پاؤں کو۔ چلیے بہرحال معاملے میں وسعت ہے، کبھی پیر کو پہلے دھویا تو بعد میں نہیں دھویا، پہلے بعد میں دھویا تو پھر وضو کے ساتھ نہیں دھویا۔ حضرت میمونہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے صرف چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے اور سر سے پانی انڈیلا، آپ نے مکمل وضو بھی نہیں کیا، بعض حصے پر وضو، اعضائے وضو کو دھویا، اس کے بعد بقیہ کو غسل میں آپ نے ترک کر لیا، اور پھر چلنے لگے تو پاؤں کو دھویا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ شرمگاہ دھو لیں، ہاتھ کو مل لیں، اور اس کے بعد مکمل نماز کے وضو کی طرح وضو کریں، اور پھر اس کے بعد غسل کریں۔ اب یا تو سر کے اوپر 3 لپ پانی ڈالیں، مرد ہو یا عورت، بال کی جڑوں کو بھگائے، اور راجح قول یہ کہ بال جو لٹک رہے ہیں ان کو بھی بھگونا ہے، تو 3 لپ پانی لے کر کے بال کی جڑوں کو گیلا کریں، اور پھر چوٹی کو بھی نچوڑ لیں۔ چوٹی سخت ہو تو اس کو ذرا سا ڈھیلی کریں، اور اگر ڈھیلی ہو کہ وہ پانی اندر چلا جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ نچوڑ لیں۔ ماشاءاللہ اب تو پانی کی سہولت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے ملک میں بار بار چوٹی کھولنے اور اس کو کھنگالنے اور صابن لگانے کی وجہ سے دقت ہو، تو 3 لپ پانی انشاءاللہ کافی ہے، لیکن ضروری ہوگا کہ بال کی ساری جڑیں بھیگنی چاہیے، کوئی جڑ خشک نہیں ہے، غالب گمان پر کہ ہم نے بال کو بھگو لیا۔ اب ہر بال کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم اس کو یقین کریں، غلبہ گمان پر عمل کریں گے کہ ہمارا جسم بھیگ گیا، ہمارا چمڑا بھیگ گیا، ہمارے بال کی جڑیں بھیگ گئی۔ تو یہ جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اور بہتر ہے کہ یہ ہمارا وضو پر مشتمل ہو۔ لیکن اگر نہیں ہے، طہارت کی نیت سے آپ نے شرمگاہ دھو لیا، کلی ناک میں پانی ڈالا، اور آپ نے شاور کھول لیا، اس کے نیچے آپ نے پورے بدن کو بھیگو لیا، اس کے بعد کپڑا پہنا، آپ چلے گئے، الحمدللہ آپ پاک ہوئے اور نماز آپ پڑھ سکتے۔ پھر الگ سے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ اس کے بعد ہم جا کر کے نماز بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے حدیث کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب غسل جنابت فرماتے، یعنی جب غسل جنابت شروع کرتے یا غسل جنابت کا جب ارادہ کرتے، غسل یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، یہاں شرمگاہ کے دھونے کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شرمگاہ میں رطوبت فرج کی لگی ہوئی ہے، ملی لگی ہوئی ہے، تو اس کی تو صفائی تو مست ہے، ضروری ہے، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئے گی۔ تو دونوں روایتوں کو دیکھ کر کے ہم مسئلے کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو ضرور شرمگاہ دھونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہاں ضروری ہے، اور وہ کمپلسری ہے کہ پہلے آدمی شرمگاہ دھوئے، اور پھر ہاتھ کو رگڑے بھی، ملے بھی صابن سے یا مٹی سے۔ اس کے بعد ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، آپ نے وضو کیا جیسے کہ نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں۔
ثم اغتسل، پھر آپ نے غسل کیا، پورے بدن پر پانی بہایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے پورے بدن پر مخصوص طریقے پر پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں، عبادت کی نیت سے، کیونکہ نیت ضروری ہے. ثم یخلل بیدیہ شعرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ سے اپنی بال کے اندر خلال کرتے، بال کی جڑوں کو بھگاتے، حتی اذا ظل، یہاں تک کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جاتا، یا ظن یقین کے معنی میں ہے کہ آپ کے چمڑے گیلے ہو گئے، آپ کے بال کی جڑیں بھی گیلی ہو گئی، تو افاض علیہ، سر کے اوپر دونوں لب سے آپ پانی بہاتے، تین لب پانی لے کر کے پورے بال کی جڑوں کو آپ بھگو لیتے، اور پھر وہ بال سے پانی ٹپ ٹپ گرتا. ثم غسل سائر جسدی، پھر بقیہ جسم کو دھوتے، سائر جسدی اے جمیع بدنی، پھر جو باقی مادہ حصہ ہوتا، یعنی اب تو سر دھو ہی چکے ہیں، بال کی جڑوں کو پہلے گیلا کیا، اس کے بعد 3 لب پانی سے سر دھو لیا، وضو کر ہی چکے ہیں، اب گردن کے نیچے سے داہنے پھر بائیں طرف سے پورا غسل کیا. وقالت تقول، اما عائشہ کہتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ایک طرف آپ بیٹھتے، ایک طرف یہ بیٹھتی، بیچ میں بکٹ ہوتی یا برتن ہوتا جس کے اندر پانی ہوتا، اور دونوں ایک ساتھ غسل کرتے. کہتے نغترف منہ جمیعا، اس برتن سے جس میں پانی ہوتا ہم دونوں ایک ساتھ چل لیا کرتے تھے، یعنی پانی اپنی ضرورت کے لیے لیا کرتے تھے. کبھی آپ ہاتھ ڈال رہے ہوتے تو میں پانی نکال رہی ہوتی، کبھی میں ہاتھ ڈالتی تو آپ پانی نکال رہے ہوتے تھے، اور آپ کہتے دعلی دعلی، میرے لیے بھی چھوڑو، میرے لیے بھی چھوڑو پانی، سب تم ہی استعمال مت کرو. اس کا مطلب کہ پانی تھوڑا تھا دونوں میاں بیوی کے درمیان، اور غسل ایک ساتھ آپ نے فرمایا ہے، حالانکہ بعد میں بھی ایک کے بعد ایک بھی غسل بھی آپ نے کیا ہے، پہلے عورت نے کر لیا، اس کے بعد غسل آپ نے کیا ہے، یا آپ نے پہلے کیا پھر آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے غسل کیا، لیکن ساتھ غسل کرنے کیا ہے آپ نے، یہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ اماں کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. اور اس صورت پہ کہ جب ساتھ غسل ہوگا تو جسم ایک دوسرے کا لوگ دیکھے گا میاں بیوی، تو الحمدللہ اس پہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی، اور شاید اس سے محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے ساتھ غسل کرنے سے. بہرحال تو کہتی ہیں کہ ایک ساتھ ہم غسل کیا کرتے تھے اور چلو لیا کرتے تھے. تو جیسا کہ آپ نے محسوس کیا اس میں غسل جنابت کا طریقہ ہے. اور توضع وضوءہ للصلاۃ، نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اس کے اندر پیر دھونا بھی شامل ہے. گویا پہلے پاؤں آپ دھو لیتے تھے، اس کے بعد سر کی جڑوں کو گیلا کرتے تھے، اس کے بعد 3 لب پانی سے سر کو بھگوتے تھے، اس کے بعد گردن کے نیچے سے غسل کرتے تھے. اور جیسا کہ تیمم داہنے سے شروع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو آپ اس طریقے سے اپنا غسل مکمل کرتے تھے. تو ہم نے جو کچھ سمجھا وہ یہ ہے کہ مرد عورت دونوں ایک برتن سے ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کے بچے ہوئے پانی سے دوسرے غسل کر سکتے ہیں. اب ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے، عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. حدیث میں کلام ہے، حدیث میں کلام ہے. یا ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ افضل یہ ہے کہ ایک ساتھ غسل کریں، کیونکہ اس سے مودت اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جائز ہے کہ صاحب ایک کے بعد بھی ایک غسل کریں. تو اس کو کڑاہٹ پر محمول کر لیجئے اور اس کو افضلیت پر محمول کر لیجئے. لیکن بہرحال بچے ہوئے پانی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے گھر میں آئے اور آپ نے غسل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں جنبی تھی تو میں نے غسل کر لیا ہے، وہ میرے غسل کا بچا ہوا پانی. تو آپ نے کہا ان الماء لا یجنب، پانی میں جنابت نہیں سرایت کرتی ہے، پانی پاک ہے. تو اگر جنبی کے غسل کا چھیٹا بھی اڑ کر کے اگر اس بکٹ میں یا بالٹی میں پانی میں اگر پڑتا ہے تو بھی پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک کے بچے ہوئے پانی سے بھی دوسرا غسل کر سکتا ہے، اور ایک ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں. ایون اگر کپڑا کھول کے بھی غسل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث ملاحظہ کیجئے، جو حضرت عائشہ کے بعد حدیث ہے، اس باب کی تیسری حدیث. عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مسنون کی کیفیت پر مشتمل ہے. میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. یہ بدل ہے، میمونہ کون، میمونہ کون، اسی سے بدل ہے، دوسرا لفظ واضح کر رہا ہے، یا عطف بیان ہے. میمونہ رضی اللہ عنہ کون، بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے. فلان زوج فلانہ، اور فلانہ زوج فلانی. زید فاطمہ کا شوہر ہے، زوج یعنی زید زوج فاطمہ،
फातिमा जौज जैद, जौज का लफ्ज जोड़ा, मर्द औरत दोनों एक दूसरे के जौज, यही फसी जुबान है। लेकिन तरके की तकसीम में उलमाए फरजियीन ने मर्द और औरत के हिस्से चूंकि मुख्तलिफ है, इसलिए वहां जौज और जौजतुल लिखते हैं, ताकि ये समझा जाए कि वारिस कौन हो रहा है, यहाँ पर जौज हो रहा है या जौजा। अगर जौज लिखेंगे तो फिर जौज का लफ्ज मर्द औरत दोनों पे बोला जाता है, और दोनों के हिस्से में फर्क है तरके में, तो इसलिए वहां फर्क के लिए जरूरी होता है कि जौज और जौजा के जरिए वादे किया जाए। लेकिन आम तरीके पर आप अगर अपनी बीवी के ताल्लुक से कहें कि हाज़िही ज़ौजी, ये मेरी जौजी है, जौज है, तो जौजती कहने की जरूरत नहीं है। जौजी का लफ्ज जो है, लफ्ज मुजक्कर जौज जो है, ये दोनों के लिए आता है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। तो कह रहे हैं ना यहाँ पर मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजिन नबी, नबी की जौज, जौजतुन नहीं है, जौजतुन नबी नहीं, जौजुन नबी। अन्हा क़ालत, उन्होंने कहा, वज़अतु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू अल जनाबा, मैंने रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाबत का वजू। पहले याद होगा आपको, पढ़ के आ चुके हैं कि वजू वाव के फतहे के साथ पानी, और वजू वाव के जम्मे के साथ फेल, एक्शन, वजू करने का अमल, और वजू पानी। भाई वजू लाओ ताकि मैं वजू करूं, पानी लाओ। तो कहती है कि मैंने जनाबत का वजू रखा, यानी पानी रखा, गुस्ल जनाबत के लिए हमने पानी रखा। फ़अक्फ़अ बियमीनिही अला यसारिही मरतैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ को धोया था, फिर आपने दाहिने हाथ से पानी बहाया बाएं हाथ पर 2 मरतबा या 3 मरतबा, शक है। सुम्म गसल फरजो, यहां देखिए, पानी बहाया और आपने फिर अपनी शर्मगाह को धोया। ये पहली चीज है, और ये कंपलसरी, ताकि बाद में शर्मगाह धोने की नौबत ना हो। और शर्मगाह के ऊपर जो कुछ लगा हुआ है, जो मुस्तक़ज़र है, नापाक तो नहीं कहेंगे, या कह भी सकते हैं कि नापाक, क्योंकि मसला आएगा कि मनी पाक है या नापाक है, लेकिन औरत के फर्ज की रतूबत ये जो है वो नापाक है, तो इसलिए फर्ज को धोना जरूरी है। सुम्मा ज़रबा यदहु बिल अर्द, फिर आपने जिस हाथ से, बाएं हाथ से जो शर्मगाह धोई थी, उस हाथ को आपने मिट्टी पर मारा या दीवार पे मारा, कच्ची दीवार थी, और 2 या 3 मरतबा मारा, उसको रगड़ा, ताकि इसकी चिकनाहट मिट्टी से खत्म हो जाए और थोड़े से पानी से वो मेरा हाथ धुल जाए, साफ हो जाए। फिर उसके बाद कहती हैं कि सुम्मा तमज़मज़ वस्तंशक़, फिर आपने कुल्ली किया, मुंह में पानी लेकर के मुंह में पानी को घुमाना और फिर बाहर निकाल देना, और इस्तंशक़, नाक की हवा से पानी नाक में लेना, ऊपर तक ले जाना। फिर कुल्ली किया और नाक में पानी डाला। वग़सल वजहहु व ज़िराअैहि, और अपने चेहरे को देखा, धोया, और अपने ज़िरा को धोया, मुराद है हाथ, पूरा हाथ धोया केहूनी समेत। अब इसके बाद यहां से वजू का सिलसिला खत्म कर दिया। अब ये कहती है सुम्मा अफ़ाज़ अला रासिही अल मा, बाद हिस्से पर आज़ाए वजू किया, और उसके बाद अब सर से पानी बहाया, आपने सर पर पानी बहाया। सुम्मा गसल साइर जसदी, फिर आपने तमाम जिस्म को धोया। अब जरा सा साइर, सूर वाव पर झटका देकर के, वाव पर हमजा, सूर, तो सूर के माने होता है बकिया, सूर ताम, बकियत ताम, तो साइर जसदही यानी बकियत जसदही, सर तो धो ही चुके थे, अब बकियत जिस्म धोया। अब इसका मतलब यह है कि सर अगर धुल गया है तो अब दोबारा सर नहीं धुलना है, चेहरा धुल चुके हैं तो अब चेहरा नहीं धोना है, बकिया। और अगर सूर बोले वाव पर बगैर हमजा के, तो सूर के माने होता है दीवार, मकान के चारों तरफ जो दीवार होती, गोया मुकम्मल। तो साइरा जसदही यानी बकिया जसदही, बकिया जिस्म को धोया, या साइरा जसदही या सूर से है यानी तमाम जिस्म को धोया, यानी जो बाकी मादा हिस्सा था उसको धोया। या ये कह लीजिए कि साइरा जसदही का मतलब कि फिर दोबारा से सर से आपने धोया। सुम्म तनहा, अब हो गया, पांव के धोने का जिक्र वहां नहीं था, हाथ धोया था, सर पर पानी बहाया था, फिर सारे जिस्म पर पानी बहाया या बकिया ही जिस्म पर पानी बहाया। उसके बाद सुम्म तनहा, फिर वहां से आप हटे, और हटने के बाद क्योंकि वो जगह कीचड़ भरी थी, मिट्टी और पानी मिलकर के कीचड़ हो गया था पैदा वहां, फगसल रिजलैहि, वहां से हटने के बाद जब सूखी जमीन पर आए तो आपने वहां पर अपना पांव धोया, दोनों पैर को धोया। फअतैतुहु बिखिरक़तिन, फिर मैं एक टुकड़ा ले आई कपड़े का, जो तौलिया की जगह पर इस्तेमाल हो सकता था, कि ताकि बदन को आप खुश्क कर लें, पानी पोंछ लें, सर का, दाढ़ी का, जिस्म का। फलम युरिदहा, आपने उसका इरादा नहीं किया, आपने पलटा दिया, कहा कि मुझको जरूरत नहीं। तो या तो आप लेते ही नहीं थे, या ये है कि
آپ لیتے تھے، آج نہیں تولیہ لیا. اگر نہیں لیتے تھے تو پھر حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ لے کر کیوں آئی؟ اس کا مطلب کہ آپ لیتے تھے لیکن ہمیشہ کی نہیں برتتے تھے، کبھی لیا بھی کبھی نہیں لیا بھی. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی تولیہ استعمال کیا بدن کو خشک کیا اور کبھی ایسے ہی کپڑا پہن لیا، خاص کر جب جلدی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو جلدی تھی، ہو سکتا ہے کہ عادت نہ لگے کہ بغیر تولیہ کے کوئی کچھ لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے لوٹا دیا. ممکن ہے کہ میلا کچیلا رہا ہوگا، صاف ستھرا نہیں رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ریشم کا رہا ہوگا، احتمال بہت سارے. بہرحال آپ نے نہیں لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد آدمی تولیہ نہیں لے سکتا، منہ ہاتھ کو پوچھ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ ہاتھ کو پوچھتے ہوئے اور بال کو جھاڑتے ہوئے، بال کو سر کو بال کے انگلی سے پانی کو جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس لیے آدمی تولیہ لے بھی سکتا ہے، نہیں بھی لے سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ رہا کہ صاحب اعضائے وضو ہیں، عبادت ہم نے کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل عبادت کیا ہے، لہذا یہ عبادت کا پانی ہے، جب تک جسم پہ رہے گا برکت رہے گا، نور رہے گا. جی تو یہ سب خام خیالی ہے، خام خیالی. آپ تولیہ لے سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے، آپ کی مرضی ہے. تو آپ نے لوٹا دیا، پلٹا دیا اس ٹکڑے کو، کپڑے کے اس ٹکڑے کو، خرقہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ٹاول کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، آپ نے لوٹا دیا. فجعل ينفض الماء بيديه، اور دونوں ہاتھ سے اپنے جسم سے پانی کو جھاڑتے ہوئے آپ نکل گئے. تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہم نے حدیث پڑھی اور معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بعد میں دھویا ہے. اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم کے اندر جس میں ہے کہ پاؤں آپ نے قبل بھی دھویا. تو یہاں دونوں طرح کی روایت آئی ہے. لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں ہشام بن عروہ سے جن لوگوں نے بھی روایت کیا ہے سب نے پاؤں کو پہلے دھونے کا ذکر کیا. صرف ابو معاویہ نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے بعد میں دھویا، جس کو لوگوں نے معلل کہا ہے، شاذ کہا ہے. بہرحال پاؤں پہلے بھی دھوئیں گے تو بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں اگر دھو رہے ہیں تو آپ بغیر پاؤں دھوئے ہوئے غسل کر سکتے ہیں، یا پہلے بھی دھو لیجئے بعد میں دھو لیجئے، کبھی پہلے دھو لیجئے کبھی بعد میں دھو لیجئے، کبھی آگے پیچھے دونوں دھو لیجئے. الحمدللہ معاملے کے اندر وسعت ہے. جناب اب اس کے بعد غسل جنابت کے مسنون طریقے کے ذکر کرنے کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنوبی شخص بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر وضو کیے ہوئے سو سکتا ہے؟ صبح اٹھ کر کے غسل کرے گا، کیا حکم ہے اس کا؟ کیا بغیر پانی استعمال کیے ہوئے، بغیر شرمگاہ دھوئے ہوئے، بغیر وضو کیے ہوئے مرد عورت سو سکتے ہیں؟ یا وضو کر کے سونا ضروری ہے، یا یہ کہ مستحب ہے، یا یہ کہ صاحب جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ایسے بھی آدمی سو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ کیجیے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، یعنی ان کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایرقد احدنا، رقاد کہتے ہیں نوم کو، سونے کو، کیا ہم میں کا کوئی سو سکتا ہے درا حالے کہ وہ جنوبی ہو، جنابت کی حالت میں نیند لے سکتا ہے؟ صبح اٹھے گا فجر کے وقت تو غسل کرے گا، یا رات کے کسی حصے میں غسل کر لے گا، کیا سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، تائید آپ نے فرمائی کہ ہاں سو سکتا ہے. یعنی غسل ضروری نہیں ہے کہ غسل کر کے ہی سوئے، لیکن آپ دیکھیے شرط لگا رہے اذا توضأ احدکم فلیرقد، جب تم میں کا کوئی وضو کر لے تو سوئے، وضو کر لے تب سوئے. اس سے بعض اہل علم نے استنباط کیا کہ جنوبی کے لیے وضو کر کے سونا واجب ہے، اور دلیل میں قوت ہے، اور نہیں تو کم سے کم مستحب اور تاکیدی سنت تو ضرور مانیے. اب وہ جو حدیث آتی ہے سنن وغیرہ کے اندر، اما عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کان رسول اللہ ینام عندنا وهو جنوب ولم یمس ماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے درا حالے کہ آپ جنوبی ہوتے تھے اور آپ پانی بھی نہیں چھوتے تھے، یعنی بلا وضو کے آپ سو جاتے تھے. اگر یہ مطلب ہے تو حدیث معلول ہے، کمزور حدیث، کمزور حدیث ہے. یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے جو ہمارے پاس ہے کہ ہاں سو سکتا ہے بشرطے کہ وضو کرے، وہ حدیث ضعیف ہے. یا پھر لم یمس مان کا مطلب کہ ماء الغسل، غسل کا پانی استعمال کیے بغیر سو جاتے تھے، نہیں غسل کیے بغیر سو جاتے تھے، لیکن وضو کی نفی نہیں.
اور اگر وضو کی نفی ہے تو حدیث ضعیف. لہذا کم سے کم درجہ تاکیدی استحباب کا ہے. یا پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ واجب ہے وضو کر کے سونا تو بھی کوئی عجب نہیں. تو شرمگاہ دھو لے آدمی اور وضو کر لے. کم سے کم طہارت کبریٰ نہیں حاصل کر رہا ہے تو طہارت صغریٰ حاصل کر لے اور جا کر کے سو جائے. تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر پوچھا جائے کہ کیا بہتر ہے، صبح میں غسل کریں گے یا مجامعت سے فارغ ہونے کے بعد، ہم بستری سے فراغت کے بعد ہی دونوں میاں بیوی غسل کر لیں، تو جواب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ غسل کر لیں. بہتر ہے کہ غسل کر لیں تاکہ صبح کی نماز کے لیے جگنے میں سستی نہ ہو، تہجد میں سستی نہ ہو. اور حدیث ہے نا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وصورۃ یا او جنب. اس گھر میں فرشتے رحمت داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو، اور جس گھر میں جنوبی ہو. تو اہل علم نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ غسل کر کے سوئے. لیکن اگر چاہے کہ غسل کو صبح تک کے مؤخر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے اس کے لیے سونا. ہاں البتہ تھوڑی سی نجاست میں تخفیف لے آئے، اپنے حدث میں تخفیف لے آئے، اور وہ یہ ہے کہ عضو مخصوص کو دھو کر نماز کے وضو کے طریقے سے باقاعدہ وضو کرے. اور ویسے بھی سنت ہے کہ جب آدمی سوئے تو باوضو سوئے تاکہ اس کا آخری عمل جو ہو وہ وضو ہو، اور پھر دعا پڑھ کر کے وہ سو جائے. اب غسل کو واجب کرنے والی ہم نے بات کہی تھی کہ صاحب ایک تو جنابت ہے جسے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتے ہیں، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو. وہ جو حدیث انما الماء من الماء، غسل واجب ہوتا ہے جب منی ہو، یہ رخصت شروع اسلام میں تھی. بعد میں شریعت کا قانون اسی پر مستحکم ہو گیا کہ اگر مجامعت ہوئی ہے، حشفہ فرج المرأہ کے اندر داخل ہو گیا تو غسل واجب ہے. فقط وجب الغسل وإن لم ينزل، چاہے انزال منی ہو کہ نہ. دوسری چیز بدخوابی، کہ اگر آدمی خواب میں دیکھے کہ صاحب اس نے مجامعت کی ہے یا نعوذ باللہ زناکاری دیکھی ہے، اس نے کوئی حرج نہیں ہے، خواب کا عمل ہے، اور تراوٹ اور منی پا رہا ہے تو اس پر غسل واجب ہے، جس کو ہم لوگ احتلام کہتے ہیں. یا نعوذ باللہ اسی طریقے سے اگر کوئی عادت سریہ کا استعمال کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے اپنے عضو مخصوص کو رگڑ کر کے منی کھڑا کرتا ہے تو حرام عمل ہے. دوسرا ایک تو یہ کہ حرام عمل ہے، دوسرے یہ کہ اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ الماء من الماء، منی کا پایا جانا تو غسل کو واجب کرتا ہی ہے، اس لیے وہ تو ہے ہی ہے مسئلہ. لیکن یہاں مجامعت میں یہ کہ غسل واجب ہوتا ہے جب منی نہ بھی ہو تو، لیکن احترام کی صورت میں منی کا پایا جانا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی مشتزنی کرتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور شہوت کو بھڑکاتا ہے اور منی کا اخراج کرتا ہے تو بھی غسل واجب ہے اس کے اوپر، مرد ہو یا عورت. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نا یہاں بھی بدل ہے، ام سلمہ سے بدل ہے، یا ام سلمہ کا عطف بیان ہے کہ ام سلمہ کون؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج. کہتی ہیں جاءت ام سلیم امراۃ ابی طلحہ، ام سلیم آئی جو ابو طلحہ کی بیوی ہے. یہ بھی وہی مطلب ہوا، ام سلیم کون؟ وہی ابو طلحہ کی بیوی، عطف بیان ہے، وضاحت کے لیے فرما رہی ہے. رسول اللہ کی خدمت میں آئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ام سلیم انصاریہ ابو طلحہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں آئی. فقالت، اور کہا یا رسول اللہ، کیا عقل مند خاتون ہے، ملاحظہ کیجئے، ان اللہ لا یستحی من الحق، جو بات کہنے جا رہی ہیں اس کے ذکر سے عورت کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. احترام کا ذکر ہو تو ظاہر ہے کہ عورت اگر مرد سے احترام کی بات کرے کہ بدخوابی ہوئی ہے، خواب میں دیکھا ہے مثال کے طور پر کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مجامعت کر رہا ہے، تو کیا غسل واجب ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ عورت اگر مرد سے سوال کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، کوئی بھی خاتون یا کسی بھی مفتی سے کرے تو شرم حیا تو ہے ہی، لیکن مسئلہ جاننا ہے، ضرورت ہے ذکر کرنے کی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین. بہترین عورتیں تھیں انصار کی عورتیں، مدینہ کے انصار کی عورتیں بہترین عورتیں تھیں جن کی حیا دین میں سمجھ اور دین کی سمجھ اور دین کے اندر تفقہ حاصل کرنے کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی. وہ آتی تھی اور مسئلہ دریافت کرتی تھی، چاہے ایسی چیز کا ذکر کرتی جس کا ذکر عموماً عام طریقے سے عورتیں کرنے میں
شرم محسوس کرتی ہے. تو اسی یہ آگے بطور تمہید کے کری جو بات کہنے جا رہی ہے وہ چونکہ شرم کی بات ہے تو آگے سے پہلے تمہید انہوں نے ذکر کیا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق سے شرماتا نہیں. اللہ حق بات کہنے سے، حق بات سننے سے نہیں شرماتا. اس کا مطلب یہ کہ نا حق بات کہتے ہو تو اللہ کو شرم آتی. اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے بھی ایک صفت حیا ہے. انسان بھی شرم کرتا ہے اپنے حساب سے، اور اللہ رب العالمین کی صفت حیا ہے وہ اس کے حساب سے ہے. ہم اس کی صفت کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے مجہول ہے. صفت جو ہے، کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے. صفت تو معلوم ہے، اس کا معنی تو معلوم ہے حیا کا، لیکن کیفیت مجہول ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا صفات میں، اسماء و صفات کے باب میں عقیدہ ہے. حدیث ہے ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا باز ہے، بڑا سخی ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفر، بڑا حیا باز ہے، بڑا کریم ہے، داتا ہے. اس کو شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پساڑے، پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ کو خالی لوٹائے. تو کہا اللہ تعالیٰ حیا سے نہیں حیا نہیں کرتا حق باز سے. گویا میں جو کہہ رہی ہوں وہ حق ایک ضروری سوال ہے، اسی لیے میں حیا نہیں کر رہی، اگرچہ بات حیا کی ہی ہے. پوچھ رہی ہیں فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ اس کا مطلب کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. لیکن بعض روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو کھینچا اپنی طرف اور کہا کہ تم عورتوں کو رسوا کر رہی ہو، کیا عورتیں بھی محتلم ہوتی ہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو، آپ نے ام سلمہ پر انکار کیا، کہا کہ اگر احترام نہیں ہوتا ہے عورتوں کو تو پھر بچہ کیسے ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ تمام عورتوں کو نہیں ہوتا ہے، کم عورتوں کو ہوتا ہوگا، یا انہی عورتوں کو ہوتا ہے جن کو شوہر سے ملے ہوئے کافی مدت گزر چکی ہوتی ہے. بہرحال تو کہا کہ کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص، کوئی عورت محتلم ہو جائے، خواب دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے مجامعت کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں غسل واجب ہے. اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، یعنی منی دیکھے، پانی سے مراد منی، جب منی کا اثر دیکھے اپنے کپڑے کے اوپر تب غسل واجب ہے. خواب تو یاد ہے، لذت بھی یاد ہے خواب کی، مجامعت کی، لیکن تراوٹ نہیں ہے، منی نہیں ہے. خواب مرد ہو یا عورت، غسل واجب نہیں ہے. جب منی پائی جائے گی احترام کی صورت میں تو غسل واجب ہے، لیکن مجامعت کی صورت میں، جب آدمی ایکچولی بیوی سے مجامعت کر رہا ہو، ایسی صورت میں منی پائی جائے یا نہ پائی جائے، اگر دخول پایا گیا تو غسل واجب. اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. بقیہ جو کچھ حدیثیں ہیں اس باب میں انشاءاللہ تعالی اس کو کل کے درس میں انشاءاللہ لیں گے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ، کچھ سوال ہے شیخ، اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں یاد دلا دوں کہ آپ کو سوال کرنا ہے تو آج جو سبجیکٹ کور کرے شیخ نے صرف اس کے متعلق سوال کیجیے اور نہ کہ کوئی اور سوال. اور اگر ایسا ہوا کہ شیخ کے پاس وقت ہے اور کوئی اور سوال نہیں تو پچھلے سیشنز کا آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ سیشن سے ہٹ کر برائے کرم کوئی اور سوال نہ کریے. جی تو جی سوال ہے ہمارے پاس. شیخ، اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا اس کا غسل ہوگا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. جی جان بوجھ کر کے اگر چھوڑتا ہے تو اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے، وضو نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مستحب. جی انٹر کورس کے بعد، مباشرت کے بعد رات کے اذکار پڑھ سکتے ہیں کیا؟ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، جملہ اذکار پڑھ سکتے ہیں. صرف قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف. جی آپ نے جو کہا تھا شیخ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر مطلب وہاں سے ہٹ گئے، تو اس سے ساتھ سوال نہیں تھے، آیا. اچانک سامنا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ ایک طرف سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے آ رہے تھے، سامنا ہو گیا تو کچھ دیر رکے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چپکے سے میں وہاں سے کھسک لیا. جی تو سوال ایسا ہے شیخ کہ حالت جنوب ہے تو کیا مسجد میں جا سکتے؟ نہیں، مسجد میں تو نہیں جا سکتے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف لے گئے، یا گئے اگر تو کہہ کے جاتے، اجازت لے کے جاتے، تب یہ سوال نہیں ہوتا.
لیکن چلے گئے تو آپ نے پوچھا کہ این کنت یا ابا ہریرہ، آپ کہاں تھے؟ تب انہوں نے بتایا کیفیت بتائی. جی لیکن مسجد میں جنوبی داخل نہیں ہو سکتا. ولا جنوبن الا عابری سبیل، مجبوری ہو کہ راستہ مسجد ہو کر کے ہی ہو اس کے گھر کا، اور مسجد کو عبور کرنا، پار کرنا اس کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، تب وہ مسجد میں داخل ہوگا، باقی جا کر کے بیٹھ نہیں سکتا. جی میں بھائیوں کو ریمائنڈ کر دوں کہ ہم جو ٹاپک ہے اس کے علاوہ سوال نہیں لینے والے ہیں، اور بعض سوال ایسے ہیں جس کا جواب شیخ نے پہلے دروس میں دے دیا، تو میں وہ سوال نہیں پوچھوں گا اب. جی شیخ دوسرا سوال ہے. جی شیخ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی میں ہے کہ انظر خان بھائی آپ کا سوال پھر سے ٹائپ کریے، اس میں کافی مسٹیکس ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہو. جی ایک سیکنڈ شیخ. جی شیخ وضو کرنے سے نیند چلی جائے گی تو یہ سوچ کر بلا غسل کے سو سکتے ہیں کیا؟ بلا غسل کے تو سو سکتے ہیں، لیکن بلا وضو کے سونا مکروہ ہے، علی الاقل مکروہ ہے. جنہوں نے کہا کہ واجب ہے وضو، ان کے نزدیک گنہگار ہے. وضو کرنے کے بعد جب جسم میں تراوٹ آ جاتی ہے تو اور نشاط ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اور طبیعت نیند کی طرف مائل ہوتی ہے. جی وضو جنابت کرنے کے بعد یا غسل کر لینے کے بعد اچھی نیند آتی ہے. جی اگلا سوال ہے شیخ، جنابت کی حالت میں قرآن جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے کیا؟ جی اسی سلسلے میں تو کہا کہ علماء کا اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور دوسری روایت ہے سنن وغیرہ کی کہ کان لا یحجبہ شیء غیر الجنابہ من القرآن غیر الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، یعنی جنوبی ہوتے تو نہیں پڑھتے تھے. اس حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ سند اس کی جید ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ پڑھے اختلاف سے بچتے ہوئے. اور ویسے بھی جنابت کے بعد فوراً غسل کر لے گا، بہت لمبا وقت تو ہے بھی نہیں. غسل جنابت میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آدمی فراغت کر لے اور غسل کر لے، اس کے بعد وہ تیار ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. حائضہ کے لیے ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس کا حیض کئی دن تک رہتا ہے، 5 دن 7 دن 10 دن تک رہتا ہے، اس کے بھولنے کا خطرہ ہے. لیکن جو جنوبی اور جنوبیہ ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، مباشرت سے فارغ ہوئے اور باتھ روم میں داخل ہوئے، غسل کیا، پھر وہ سب عبادت کے لیے تیار ہے. اگلا سوال ہے شیخ، پانی بہانے کے بعد لاسٹ میں وضو کر سکتے کیا؟ ہاں، لیکن کلی اور ناک میں پانی اگر ڈالا ہے تو غسل میں وہ ضروری ہے، اس لیے پہلے وضو ہونا چاہیے، بعد میں غسل ابھی سے ثابت نہیں ہے. پہلے وضو کیجئے، اس کے بعد غسل کیجئے، یا پھر کلی ناک میں پانی ڈالنے کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے آپ پورے بدن کو بھگو لیجیے، آپ پاک ہیں. جی شیخ اس سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے شیخ، بنا وضو کے غسل کیے تو نماز ہوگی کیا، جبکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، ذرا وضاحت کریے. الحمدللہ ہو جائے گی، نماز تو ہوگی ہی، کیونکہ اعضائے وضو دھل گئے غسل کے اندر، اور آپ کی نیت تھی کہ ہم طہارت کے لیے غسل کر رہے ہیں، نماز کے لیے غسل کر رہے ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں. تو حدث اصغر آپ کا زائل ہو گیا حدث اکبر کے زوال کے ساتھ. جب جنابت آپ کی زائل ہو گئی، جو پورا جسم آپ کا حکمی طور پر ناپاک تھا، جب اس کی نجاست آپ کی ختم ہو گئی، حدث اکبر ختم ہو گیا، تو یہ جو وضو جو حدث اصغر سے واجب ہوتا ہے وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. جی شیخ اگلا سوال ہے شیخ، شیخ کیا ایسی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث ہے، ایک شخص ٹھنڈ میں جنوبی ہو گیا مگر اس نے خواب میں زنا نہیں دیکھا تو اما عائشہ نے غسل اس کے لیے واجب نہیں بتایا؟ نہیں، خواب یاد ہو یا نہ ہو، خواب یاد ہو یا نہ ہو، اگر منی ہے تو غسل واجب ہے. لیکن اگر منی متحقق نہیں ہے کہ یہ منی ہے، تراوٹ تو ہے لیکن منی کا ہونا متحقق نہیں ہے، اسمیل نہیں ہے، یا جس حصے پہ لگا ہے کپڑے میں سختی نہیں ہے جو منی کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، پیشاب کی بو بھی نہیں ہے، تو آدمی یہ سمجھے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ پسینے کی وجہ سے وہ تراوٹ ہو. تو اگر اس طرح کی بات متحقق نہیں ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، تو اگر مزی ہے تو پھر چھینٹا مار کر کے کافی ہو جائے گا اور وضو کرنا پڑے گا.
اگر منی ہونا یقین ہو جائے تو پھر غسل واجب ہوگا. اگر کچھ یقین نہ ہو تو آدمی وضو کر کے نماز پڑھ لے. ہو سکتا ہے کہ پسینے کی تراوٹ ہو, لیکن اگر یقین ہے کہ وہ منی ہے تو چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو, غسل واجب ہے. کیونکہ آپ نے غسل کو معلق کیا ہے اذا رأت الماء, جب پانی دیکھے یعنی منی دیکھے. یہ جی شیخ, اگلا سوال ہے شیخ کہ غسل کرتے وقت سطر کو کور کرنا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ کور ہو, لیکن اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وضو کرنے کے بعد یا شرمگاہ دھونے کے بعد ننگا ہاتھ ننگی شرمگاہ پر نہ جائے. اس لیے پہلے شرمگاہ کو دھو لیں, اس کے بعد وضو کریں, اس کے بعد غسل کریں, نماز پڑھنے جائیں. اگر نیت ہے کہ اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو پھر اعادہ وضو کی ضرورت ہے. جی, اگلا سوال ہے شیخ کہ اگر حالت جنوب ہے اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اور ان کو کچھ امپورٹنٹ کام ہے ٹیمپرری, آدھا گھنٹہ 15 منٹ, تو باہر جا سکتے ہیں کیا؟ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. گھر میں بھی کچھ دیر رک سکتے ہیں اور ضرورت کے لیے بازار جا سکتے ہیں. اگر کسی نے فجر کے بعد ملاقات کی ہے بیوی سے, اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ بازار کی ضرورت سے کر کے آ جائے, کہیں صبح کی واکنگ کر کے آ جائے, پھر وہ غسل کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ, جنوبی اگلا حالت سوال. جنابت میں گھر میں رہ سکتا ہے, ضرورت کے لیے بازار کی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے. جی شیخ, اگلا سوال ہے شیخ اگر انسان خالی بھی غسل کرے بغیر جنابت کی حالت کے اور ناک میں پانی ڈالے اور کلی کرے پھر پانی بہا لے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر نیت تھی اس کی کہ اس غسل کے بعد وضو کرے گا تو جائے گا, نماز پڑھے گا. جی, اگلا سوال ہے شیخ منی لگے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر پڑھتا ہے تو ہو جائے گا. یہ مسئلہ کل آئے گا کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے. کپڑے میں لگ جائے گا تو کپڑا کو دھونا ضروری ہے, یا بغیر دھوئے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, یا پانی کا چھینٹا مارنا کافی ہے, یا کیا شکل ہے. منی کی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ انشاءاللہ کل کے درس میں. جی, اگلا سوال ہے شیخ بیٹھ کر غسل کرنا کیسا ہے؟ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں, جیسی مرضی ہو کرے. مقصد پورے جسم کا دھل جانا ہے. غالب گمان ہو کہ ہمارا پورا جسم دھل گیا. جی, شیخ اور کچھ سوال ہے شیخ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. جیسا کہ وضو کی حالت, وضو کر رہے اور جیسا آپ نے بتایا کہ پانی کلی کرے اور ناک میں ڈالے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انگلی لے کر منہ میں ڈالنا چاہیے اور منہ کو صاف کرنا چاہیے, یہ کیسا ہے؟ لیکن وہ تو مسواک کی کیفیت ہے, لیکن اگر اتنا کچھ نہیں ہے تو صرف منہ میں پانی لے کر کے پانی کا منہ کے اندر گھمانا اور اس کو باہر پھینک دینا نکال کر کے, یہ کلی ہے. جی, جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے شیخ اگر غسل کے درمیان آپ مطلب پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد شرمگاہ کو بیچ میں ہاتھ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لگ جائے تو کوئی حد نہیں, لگانا جان بوجھ کے نہیں ہے, لیکن بدن کو ملتے ہوئے اور ہاتھ سے بدن کو رگڑتے ہوئے کہ خشک کوئی حصہ نہ رہے اپنی حد تک, اور اس میں اگر غیر ارادی طور پر ہاتھ اگر ننگی شرمگاہ سے ٹچ ہو جاتا ہے تو کوئی حد نہیں. جی جی شیخ, میں ابھی پڑھ رہا ہوں شیخ دوسرا سوال. شیخ وضو کرنے کا مسئلہ سونے سے پہلے دونوں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کیا؟ جی الحمدللہ دونوں کے لیے. جی شیخ اگر عادتاً غسل کے بعد وضو کرنے کی عادت ہے تو کیا وہ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی کر حرج ہے؟ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بس غسل, آپ کا غسل کلی اور ناک میں پانی پر مشتمل ہونا چاہیے. جی, اگلا سوال ہے شیخ اگر شیخ ایسا محسوس ہوا کہ مزی نکلی ہے اور چیک کرنے کے لیے کہ مزی آئی ہے یا نہیں, سے مطلب اس کو ٹپ کو شیخ چیک کیا گیا اور اگر سوکھا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے یا ہے؟ شرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر شہوت کے ساتھ نہیں چھوا ہے, صرف چیک کرنے کے لیے چھوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وضو باقی رہے گا اس کو. جی, بہن آپ نے جو سوال کیا بچے کی پاٹی سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں, وہ شیخ نے راجہ قول یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا. جی بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے
بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے، پوٹی صاف کرنے میں بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی شیخ، حالت جنوب میں سونا ہے تو وضو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے کیا؟ بہتر ہے نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کر لیں۔ جی بعض روایت میں ہے، بعض روایت میں واضح طریقے سے آپ نے فرمایا اغسل ذکرک وتوضأ ثم نم، پہلے جا کر شرمگاہ دھو، پھر وضو کرو، پھر سو۔ جی بارک اللہ فیکم شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ؟ حیاکم اللہ۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر